السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث دلوں کی دنیا کو بدل دینے والی حدیث ہے۔ یوں تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو بھی فرمان ہوتا ہے وہ دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جو کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ آج آپ کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی ان 3 باتوں کو قسم کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ کون سے 3 باتیں ہیں، اسے دھیان سے سنیے۔ نمبر 1، حضور فرماتے ہیں صدقہ کرو مال میں کمی نہیں ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 1000 روپیہ ہے اور اس میں سے ہم 100 روپیہ صدقہ کر دیں گے تو بچے گا ہمارے پاس 900 روپیہ، ہے نا؟ یہی سوچتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ مال کم ہو گیا، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ پیارے آقا کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرو مال میں کمی نہیں ہوگی۔ ایک بات آپ اپنے دھیان میں بٹھا کر رکھ لیجئے کہ ایک طرف اگر آپ کی عقل ہو اور ایک طرف آپ کا ایمان ہو، اور فیصلہ کرنا ہو کہ عقل کے اعتبار سے فیصلہ کریں کہ ایمان کے اعتبار سے فیصلہ کریں، تو ہمیشہ ایمان کے اعتبار سے فیصلہ کرنا۔ جیسے 1000 روپیہ آپ کے پاس تھا، اس میں سے 100 روپیہ آپ نے صدقہ کر دیا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ 100 روپیہ 1000 میں سے نکل گیا، اب بچا 900 روپیہ، ہے نا؟ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ مال میں کمی ہو گئی، یہ ہماری عقل کہتی ہے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر تم 100 روپیہ صدقہ کرو گے تو ظاہری اعتبار سے تو آپ کے پاس 900 روپے بچے ہیں، لیکن آپ نے اللہ کی راہ میں جو 100 روپیہ خرچ کیا ہے، اللہ اس پر 7 گنا بلکہ 700 گنا بڑھا کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو دھیان میں رکھیے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ زیادتی کو معاف کر دے تو قیامت کے دن اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ قیامت کا منظر جو ہوگا کوئی پرسان حال نہیں، نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے میں پریشان ہوگا، لیکن دنیا میں اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی اور جو مظلوم ہے اس نے اس زیادتی کو معاف کر دیا، مثلا کسی نے گالی دی، جواب میں اس نے گالی نہیں دیا، درگزر کر دیا، کسی نے برا بھلا کہا، ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، اس نے درگزر کر دیا، جواب نہ دیا، تو ظاہری اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے وہ تو ہار گیا بیچارہ، جواب نہیں دے سکا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر زیادتی کو تم معاف کر دیتے ہو تو قیامت کے دن اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ زیادتی کو معاف کرنے پر قیامت کے دن اس کی عزت کو بڑھائے گا تو ضرور بالضرور دنیا میں بھی اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ تو یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے لیے غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھیک مانگنے کو اپنا فیشن بنا لیے ہیں، پیشہ بنا لیے ہیں، ہے تو ان کے پاس بہت کچھ لیکن خاندانی پیشہ ور وہ بھیک منگے ہوتے ہیں،
یاد رکھ لیجئے ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ جو بھیک مانگنے کے لیے دروازہ بھیک مانگنے کا کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر زندگی بھر وہ شخص مفلسی میں پڑا رہتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے یہ ہاتھ سب سے بہتر ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کبھی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو جہاں تک ممکن ہو آپ صبر کرنے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے بھیک مانگنے کی عادت چھوڑ دیں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت سے مزدوری کریں، مزدوری کی کمائی میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے۔ تو میرے آقا نے ان 3 چیزوں کو قسم کھا کر بیان فرمایا ہے تو آپ اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔